جو قوم اس بیانیے کو درست مان کر یہی سمجھ لے کہ جناب یہ کیسے فارمیشن آف طالبان کیسے ہوئی، پاکستانی طالبان یا افغان طالبان، وہ یہ ہے کہ جی ایک مولوی صاحب تھے، کیا بولتے ہیں، ملا عمر، وہ سوویٹس کے خلاف جہاد میں بڑا نمایاں کارنامہ کرتا تھا، اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی جب سوویٹس چلے گئے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا جہاد کے، کیونکہ وہاں مجاہدین جو ہیں وہ امن نہیں لا رہے تھے، کرپشن کر رہے تھے، بہت زیادہ قتل و غارت جاری ہو گئی ہوئی تھی. پھر اس نے جو ہے کال کی اپنے فالوورز کو اور کہا کہ جی یہ تو ہم نے سوویٹس کے خلاف جنگ کی تھی کہ بھئی یہاں اسلامی نظام آئے، یہاں تو جناب آپس میں مسلمان کشتہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، مارنا شروع ہو گئے ہیں، لہذا اب جو ہے ان کے خلاف ہم اٹھیں اور ملک میں امن لے آئیں اور ملک میں ترقی دیں یہ وہ، اور اسلامی نظام رائج کر دیں. تو اس نے جناب یہ سوچا اور اس کے بعد پھر اپنی تحریک کا آغاز کر دیا. اوکے، دیکھیے یہاں اس سچ کو دبایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ملا عمر کو جو ہے وہ اس نے ربانی نے پیسے وغیرہ دیے تھے کہ وہاں قندھار میں یہ گل بدین کی اثر نہ ہو سکے، تو اس کے لیے اس نے اس کو کچھ ویپن بھی دیے اور کچھ پیسے ویسے بھی دیے. یہاں سے آغاز ہوا ہے ان کا، لیکن کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کی اور طالبان تحریک جو ہے وہ مارز وجود میں آئی. طالبان کا جو سب سے پہلا نام آیا ہے وہ تو اس وقت آیا ہے جب انہوں نے اچکزئیوں کو مارا ہے اور قندھار کے ایک علاقے پر ان کا تسلط ہو گیا. اس وقت تو پاکستان کے آئی ایس آئی کیا کسی بڑے کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک تاریخی جھوٹ ہے کہ فارمیشن جو ہے طالبان کی ملا عمر کے دور میں وہ پاکستان نے بنائی، نہیں، یہ سچ نہیں ہے. جہاں تک پاکستانی طالبان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ویٹرن تھے جو رشیا کے خلاف لڑتے تھے. جب وہ اپنے علاقوں میں واپس آئے تو ان کو احساس ہوا کہ یہاں پاکستان میں بھی اب شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے ایک حکیم مسعود ہے یا فلانا مسعود ہے، یا اس نے کہا کہ جی دوسرے جہادی لوگوں کے گروپ کو اکٹھا کیا. ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو سینہ بسینہ پھیلایا. ایک درجن سے سینکڑوں بنے، سینکڑوں سے ہزاروں، اور پھر اس کے بعد ان کو لوکل لوگوں نے جو ہے فنڈنگ کرنا شروع کر دی. کسی نے 10 روپے چندہ چندہ، اس کے بعد انہوں نے اب اسلحے وغیرہ خریدے اور ٹریننگ کا پروسیس شروع ہو گیا، اور اب وہ ایک بہت بڑی تحریک بن گئے کہ وہ ایک اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں، امریکنز کو شکست دینے کے قابل ہو گئے، اور انہوں نے شکست بھی دے دی. اور یہ اور وہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی نیٹ ورک ہو، خاص طور پہ ٹیررسٹ نیٹ ورک ہو، وہ اس وقت تک امرج نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی ریاست کی اس کو سپورٹ نہ ہو، یا کسی بہت بڑے ادارے کی سپورٹ نہ ہو. اوکے، تو اسی طریقے سے جو ہے یہ کہنا کہ طالبان اس طریقے سے تحریک طالبان بنے، وہ ایک فراڈ ہے، جھوٹ ہے، صہیونی پروپیگنڈا ہے، ایسے نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں اس کو، یہ بہت سارے جو طالبان کے جب 9/11 کے بعد امریکنز یہاں آئے تو انہوں نے لوگوں کو پک کیا اور اس کے بعد وہ کیوبا کی جیل میں، سو کولڈ جیل میں لے گئے، لیکن بہت ساروں کو انہوں نے سلیکٹ کر کے وہاں جو ہے ٹریننگ وغیرہ دی، ان کو فنانشل سپورٹ بھی دی، ہر طریقے سے سی. تو وہ پھر ان کو انہوں نے واپس پاکستان اور افغانستان بھیجنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ. تو یہ تو ہماری ایجنسیوں کی فیلئر ہے کہ وہ مادر چود اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ ہو کیا رہا ہے.
ایک وہ موٹا سا تھا، کیا نام تھا جس کو کہتے ہیں ڈرون کے حملے میں مارے گئے یہ وہ تو وہ ایک بہت بڑا سفید جھوٹ ہے جن لوگوں کے اوپر امریکہ نے اتنی تربیت کی ہو، کیا بولتے ہیں، ان کے ٹریننگ دی ہو، وہ ان کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہوئے ہوں، کیونکہ انہوں نے مارا کس کو ہے، انہوں نے بم کہاں لگائے ہیں، وہ جو مسلمانوں کو ہی مارا، ایک بھی انگریز کو نہیں مارا، ایک بھی یہودی کو نہیں مارا، تو ظاہر ہے ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، وہ ان کو کیوں مروائیں گے؟ وہ ایک وہ بیت اللہ مسعود تھا، کون تھا، اس کی انہوں نے فوٹو دکھائی ہے، اس کو ڈرون میں 2 ڈرون بم لگے اور اس کی گاڑی میں مر گیا، لیکن اس کی آپ ڈیڈ باڈی دیکھیں بالکل انٹیکٹ ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک کیا فیک قسم کا ایک بندے کو لٹا کے فوٹو میں اتار کے، تو جیسے وہ کہتے ہیں نا سیاہی کی وہ چھینٹے مار دینا لال رنگ کی اس کے منہ پہ پڑی ہوئی ہے، ڈرون ہیل فار میزائل جس گاڑی پہ 2 لگے ہوں بچتا کیا وہاں اس کا؟ خیر، یہ سارے اور سارے جو ڈرامے بازی اور یہ فراڈ اور یہ جو بھی مسلسل فالس فلیگ اور اس قسم کی ساری چیزیں دنیا میں پھیلا دی جاتی ہیں، وہ حقیقت میں پری پلان ہوتا ہے سارا معاملہ، صرف اور صرف ایک چیز کو بتانے کے لیے کہ امریکنز آر سیریسلی یو نو after the terrorist networks, but this is not، ان کی اپنی کریشن ہے یہ سارے، اوکے، یہ وہ کیوبا کی جیل سے نکل کے آیا اور وہ مدر چوت جو ہے اپنے جیب میں ڈالر لوگوں کو دے رہا ہے اور ویپن دے رہا ہے کلشنیکوف اور وہ راکٹ لانچر جیسے یہ اپنے باپ کی فیکٹری سے لے کے آیا ہے۔ یہ تو ہماری ایجنسیوں کا فیلئر ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے۔ تو یہ سب کے سب افغان طالبان ہوں، داعش ہو، کوئی بھی ہو، یہ سارے اور سارے اسپانسرڈ بائی دا زائنسٹ اینڈ CIA جو بھی ایجنسیز ہیں۔ تو اس کا میں تو زیادہ نہیں جانتا، میں تو اپنے نبی کی بات کو پریفر کرتا ہوں، جب بتا دیا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ لوگ جو ہیں کفار کے مددگار ہوں گے، اور پھر کفار کے مددگار کتنے ہیں، کفار سے زیادہ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ ان کو جہادی سمجھ رہے ہیں؟ نو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جو بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ان کا تعارف دنیا بھر میں یہ کہہ کر کروایا کہ یہ جہادسٹ لوگ ہیں، اسلامسٹ ہیں، اور یہ نفاذ شریعت کے لیے جو ہے انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ جناب اسلام کے فالوور ہیں۔ لیکن یہ طالبان تحریک ہو یا طالبان پاکستان تحریک ہو، اصل میں یہ بنیادی طور پہ جو ہیں یہ ایک قوم پرستانہ رجحان کے حامل لوگ ہیں، اور یہ کیونکہ مختلف ادوار سے گزرے، جب سوویٹس کے خلاف جنگ کر رہے تھے وہ مجاہد کے نام پر آئے، اور جب سوویٹ چلے گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے افغانستان میں، جہاں پر کہ یہ سوویٹ کے وڈرا کے بعد ایک ایسا وقت آیا تھا کہ دوسری قومیں جو ہیں وہ بھی اقتدار پہ قبضہ جمانے کے لیے مضبوط ہو رہی تھیں، بلکہ ہو چکی تھیں، جیسے کہ احمد شاہ مسعود، ربانی وغیرہ یہ پاور میں آئے۔ حالانکہ رابطہ جو کیا پشاور کا جو معاہدہ ہوا تھا، پشاور ایکارڈ کہتے ہیں اس کو، اس میں یہی تھا کہ 1 مہینے کے لیے مجددی غالباً پریزیڈنٹ بنے گا، پھر 6 ماہ کے لیے ربانی بنے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا حکمت یار آئے گا یا الیکشنز ہوں گے، آئی ڈونٹ ریممبر دا ڈیٹیلز، بٹ اس قسم کا۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب استاد ربانی کے پاس اقتدار آیا تو یہ 1929-30 کے بعد پہلا موقع تھا کہ کسی تاجک نسل جو ہے وہ ان کا اقتدار کابل میں ہوا۔ تو اس میں جو ہے جیسا کہ
نجیب اللہ کے آخری دور میں جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ جو خلقی پرچمی جن کا نسلی تعلق یہ کیا تاجک ازبک وغیرہ سے تھا، انہوں نے فطرتی سا جو کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اب نجیب جو ہے وہ زیادہ دیر حکمران نہیں رہ سکتا، تو انہوں نے اپنے روابط جو ہیں یہ روبانی گروپ کے ساتھ کر لیے یا ان کے اتحادی بن گئے ہوئے تھے. تو اسی طریقے سے جو کمیونسٹ ایلیمنٹ پشتو سپیکنگ تھے یا پشتون تھے، وہ انہوں نے اپنا اتحاد جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، گلبدین حکمت یار کے ساتھ کر لیا تھا. تو یہ اب یہاں ایک کشمکش چل رہی تھی نسلی کہ بھی کس کابل میں کون جو ہے اپر ہینڈ رہتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی بعد میں جنگیں بھی ہوئی جس کا ایز یوزول نام پاکستان کے اوپر لگایا جاتا ہے. بہرحال یہاں جو ہے وہ یہ تھا کہ یس یہ روبانی تھا، روبانی کے جو ایڈوائزر وغیرہ تھے جو اس کی کیمپ میں لوگ شامل تھے، انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو 70-80 سال کے بعد جو ہے اقتدار ہمارے پاس آیا ہے، تو اپنے کیونکہ پشتون ڈومینیشن اس افغانستان کی رولنگ سرکل میں اس لیے ہے کہ وہ فوج میں پشتون ایلیمنٹ جو ہے اسٹرانگ ہیں، تو اس لیے ہم اپنے اقتدار کو ایکسٹینڈ کریں. معاہدے کو جو ہے جو ہوا ہے وہ اگر ہم نے ابھی اقتدار چھوڑ دیا تو اس سے پہلے ہم اقتدار اگر دینا بھی پڑ جائے گلبدین کو یا دوسروں کو، تو ایٹ لیسٹ آرمی کے اندر جو ہے ہماری پریزنس جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ کل کو کوئی ایسا بغاوت بھی ہم کر، جو بھی ہے آرمی جو ہے وہ ایک اسٹرانگ ہوتا ہے. تو وہ اسی کوشش میں تھے کہ پشتون جرنلوں وغیرہ یا آفیسرز کو ریموو کر کے تو یہاں نان پشتون کو انسٹیٹیوشن میں داخل کر دیا جائے. اور ظاہر ہے کہ افغانستان کا جو دوسرا جو پشتون تھے وہ بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہے تھے. تو اس لیے یہ اقتدار کی جنگ تو تھی، لیکن اس سے بڑی جنگ یہ تھی کہ یہ نسلی جنگ تھی. اوکے، یہاں پاکستان نے بہت بڑا بلنڈر یہ کیا، اصولی طور پہ پاکستان کو کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، نہ تاجک کا نہ پشتونز کا. یہاں اگرچہ پاکستان کی نیت یہی تھی کہ یہ جنگ نہ ہو، اسی لیے وہ بار بار وہ کیا اسلام آباد میں ان کو بٹھایا، پھر کعبہ لے کر چلے گئے، وہاں جا کر ان کو دوستی کا جو بھی محبت اور پیس کے لیے کہ جی آپس میں. لیکن یہ پاکستان کے مادر چوت قادیانی حکمران یہ نہیں سمجھتا تم مادر چوتھو، تم نے دیکھا وہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پہ جا کے تو وہ معاہدے سے انحراف کر گئے، تو قطر جو ہے ہی دجال کا، دجالی قوتوں کا جو اڈا، وہاں جا کے بہن چود ہو گئے. انہوں نے قرآن پر بھی ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ جی ہم جنگ بندی کر دیں گے، تو وہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، بھول جائیں. یہ ماں چود ہمارے حکمران جانتے ہی نہیں ہیں کچھ. تو ابھی کچھ ہی دن پہلے میں نے پوسٹ دی تھی، لکھا تھا کیا بولتے ہیں، جب وہ اسرائیل نے دوحہ پہ حملہ کیا تو میں نے کہا تھا دوحہ پر حملہ نہیں ہوا، وہ کہاں ہوا ہے، طالبان کے دارالحکومت پر ہوا اور یہ ماں چود منہ اٹھا کے وہاں دوحہ چلے جا رہے ہیں. دوحہ یا قطر یہ اصل میں افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ تو ڈیفینیٹلی دجال کی ہے، لیکن دجال کے جو ایجنٹ ہیں قطری شہزادے یا سعودی شہزادے وہ ان کی حکومت ہے. اور وہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہوا ہے ان کے بارے میں، مشرکین کے ساتھ دوستی کریں گے، کفار کے ساتھ دوستی کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے. اور آپ کے سامنے اگر یہ متقی وہاں جا کے وہ مشرکین کو گلے لگا رہا ہے تو یہ تو حضور پاک نے پہلے بتا دیا ہوا ہے. اور ان کے کیا بولتے ہیں یہ ان کے جو پالن ہار ہیں، سعودیہ ہے، اسرائیل ہے، اور پھر کیا بولتے ہیں قطر وغیرہ. تو آپ ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو. ماں چودو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بم مارے ہوئے ہیں.
تو خیر اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ یہاں تک اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو پہلے ہاں یہاں نو ڈاؤٹ کہ جو میں جانتا ہوں وہ یہی ہے کہ خاص طور پر پاکستان کی جماعت اسلامی اور کیا بولتے ہیں اس کو دیوبندی جو جہادی نیٹ ورک تھے انہوں نے فل فلیج جو ہے وہ گل بدین حکمت یار کی مدد کی. اس میں اگر ڈیفینیٹلی جو ان کی مدد ہوئی ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے آئی ایس آئی کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انہوں نے اگینسٹ احمد شاہ مسعود کی فورسز کے خلاف جماعت اسلامی کو اور ان کو دیوبندی جو جہادسٹ ہیں ان ایلیمنٹ کو آگے کیا. یہاں سے بہت سارے لوگ کیونکہ میں اس چیز کا وٹنس بھی ہوں کہ وہ کیا بولتے ہیں میں وہاں پشاور میں تھا تو وہاں پر کوئی لوگ آئے تھے تو اس کا وہ کیا وہ چونک یتیم خانے کی کوئی فیملی تھی ان کے 2 ایک بچے تھے وہ جماعت اسلامی والوں نے ان کو کشمیر کے کہا کہ جی کشمیر میں جنگ ہے جہاد ہے کشمیر میں جا کے لڑو. تو وہ ان کو بچوں کو کیا پتا کہ وہ تو بیچارے چھوٹے چھوٹے سے تھے نو عمر قسم کے. ایک میرا 18 سال کا تھا اور ایک شاید 19-20 سال کا ہوگا. تو وہ ایک کا نام غالباً ریاض تھا ایک بچے کا. بہرحال اب وہ تو وہ ان کو وہ وہاں چلے گئے پغمان کی طرف ان کو پنجشیر میں مجاہدین کے دوسرے احمد شاہ مسعود کے لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج دیا یہ کہہ کر کہ وہاں ہندوستان کی فوج ہے اس کے ساتھ کشمیر میں کیونکہ ظاہر ہے وہ کشمیر بھی ایک وہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہ بھی اور وہ ان بچوں کو تو پتہ نہیں تھا. سم ہاؤ یہ دے فاؤنڈ آؤٹ کہ ہم تو مسلمانوں کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں یہ تو ہندو نہیں ہے. تو اسی کے اوپر پھر وہ انہوں نے سوال جواب کیا کسی واسطے سے. وہ میرا ایک دوست تھا وہاں خیبر کا وہ آئے انہوں نے آ کر اس سے اپروچ کیا کہ ہمارے بچوں کو اگر وہاں سے لے آؤ تو یہ وہ پھر اس نے بڑے ایفرٹس کر کے 2 بچوں کو لے آیا واپس وہاں سے. تو وہ بتاتے روتے تھے کہ جی اس طریقے سے ہمیں یہ بہرحال. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہاں مذہب کا نام تو لیا گیا ہے حالانکہ طالبان نے بھی جو کیا بولتے ہیں مسعود کے خلاف جنگ کی اس میں یہ جہاد لفظ استعمال کیا گیا. گل بدین نے بھی جو اس جنگ کی مسعود کے خلاف اس کو بھی یہ کہا کہ جہاد جو ہے ابھی جاری ہے. تو ان کا جہاد کا معیار کیا ہے؟ تو اس لیے تو قطعی طور پہ ایسے جو جنگ ہوئی ہے جس کا الزام پاکستان پہ ایز یوزول سارے وہ لگاتے ہیں لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ نسلی جنگ تھی کہ اقتدار میں آنے کے لیے کہ 2 نسلی گروہ کا جو ہے آپس میں ٹسل رہی اور اس کو اگر پاکستان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں تو تاریخ مس کرنے والی بات ہے. بات کیا ہے بیک گراؤنڈ میں بھی اگر ہم جائیں تو دیکھیے یہ پاکستان بے شمار برائیوں کے باوجود دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ جیسے فار ایگزامپل غفار خان جو اینٹی پاکستان تھا لیکن اس کے نام کے اوپر جو ہے پاکستان کے ایئرپورٹ ہیں شاہراہیں ہیں یونیورسٹیاں بھی ہیں اگرچہ وہ پرو پاکستان نہیں تھا. اوکے اسی طرح وہ کیا فقیر و فیپی کے نام پر بھی روڈز وغیرہ بنائی گئی ہوئی ہیں. تو یہاں جو ہے وہ درگزر کا معاملہ ہے وہاں نہیں ہے ایسا مسئلہ. ابھی آپ دیکھیے وہ کیا تھا طاہر بدخشی اوکے حالانکہ وہ نظریاتی طور پہ لیفٹسٹ تھا اوکے لیکن کیونکہ وہ اپنی قوم کی اس نے ایک پارٹی بنائی تھی ستم ملی جس میں وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے مطلب دوسری قوم اقلیت کو بھی حقوق ہوں یہ وہ تو ہی واز مرڈرڈ اوکے غالباً حفیظ اللہ امین کے دور میں اس کا مرڈر ہوا تھا. اور ایک اور تھا نجیب کلکانی تو وہ یہ بھی جو ہے بنیادی طور پہ یہ بھی ماؤسٹ لیفٹسٹ تھا اور یہاں اس کی جو فیملی بیک گراؤنڈ تھی وہ بھی کچھ
ظاہر شاہ کے وقت میں اس کی ساری فیملی کو جو ہے اس لیے قتل کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی نسل کے لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ کرتے تھے اس قسم کی. تو پھر جب یہ کیا نام مجید کلکانی، تو اس کے بارے میں یہ افغانستان میں یہ بتایا جاتا تھا کہ ڈاکٹر نجیب، آئی ڈونٹ نو کتنی سچ ہے کہ کوئی ایگزیجریٹ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن یہ مانا جاتا تھا وہاں پر کہ ڈاکٹر نجیب نے پرسنلی اس کو ٹارچر کیا تھا کہ تم اینٹی پشتون ہو، اور اس لیے پھر اس کو پہلے جس دن وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بنا ہے، ناٹ ہیڈ آف اسٹیٹ بٹ جو انٹیریئر منسٹری، ان کی انٹیلیجنس منسٹری کا جو بنا تھا رئیس وہاں کہتے ہیں، تو خاد کا جب چیئرمین بنا تھا تو اس نے افغانستان میں جو ہے لوگ دبے الفاظوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر نجیب نے پرسنلی اس کے اوپر ٹارچر کیا تھا اور اس کو ذاتی طور پہ بہت تشدد کر کے جان سے آہستہ مار کے پھر گولی مار دی تھی. آئی ڈونٹ نو کتنی سچ ہے کتنا یہ وہاں اس قسم کی باتیں گردش کرتی تھیں، لیکن وہ اس کا مرڈر کے پیچھے جو ہے، جو تاجک لوگ کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ، یا پرشین سپیکنگ کے بھی ان کو اس کی غصہ تھا کہ یہ اپنے قوم کی بات کیوں کرتا ہے. تو یہاں اس چیز کو آج کے حالات جو ہیں اس کو بھی پھر سمجھیں کہ یہ جو طالبان کے رینکس میں دیکھیے جو لوگ اس چیز کو ہم بغیر سمجھے ہم جو ہے نا دیکھیں، جیسے ہی پشتو سپیکنگ جو کیا بولتے ہیں لیفٹسٹ تھے یا اشتراکی خیالات کے لوگ تھے، انہوں نے گلبدین کے رینکس کو جوائن کر لیا، اور اس کے بعد جو دوسرے تھے انہوں نے ربانی کو. اسی طرح سے جیسے ہی یہ طالبان آہستہ وہ نکلے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت سارا یہ ایلیمنٹ جو تھے یہ ان کے ساتھ جا کے ملے ہیں، جن میں ایک آدمی تھا وہ کچھ عرصہ پہلے اس کو بم میں خودکش حملے میں مار دیا گیا تھا. وہ اکثر اس سے چند ایک بار ہماری بات چیت بھی ہوئی تھی، اب مجھے نام بھول رہا ہے، موٹا سا تھا ذرا، نورزئی ادھر کا ہی تھا. بہرحال تو یہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو گلبدین کے کیمپ سے نکل کر تو وہ چلے گئے طالبان کے پاس. بنیادی طور پہ وہ کمیونسٹ تھے، ملا خاکسار تھا، ایک دو اور مولوی، یہ بنیادی طور پہ ان کے لنکس خلقی پرچمیوں کے ساتھ تھے. اور کئی جو ہیں جیسے وہ ستنکزئی، یہ سارے کے سارے جو طالبان کے رینکس میں اسپیشلی ملا عمر کے دور میں، یہ وہ ایک حصہ ان لوگوں کا بھی تھا جو کمیونسٹ روپ نیشنلسٹ تھے. تو انہوں نے پھر وہ پگڑیاں باندھ لیں، اور ہماری جس کو کہا جاتا ہے بڑی افیکٹو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، دا باسٹرڈ ڈونٹ نو نتھنگ. وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ ملا عمر کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں. تو یار یہ چیزیں جو ہیں ہم اگر نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم کیسے افغان ایشو کے اوپر کوئی صحیح پالیسی بنا سکیں گے. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، جو لوگ کچھ بھی نہیں جانتے. اب یہاں ماچودکی کرنے چلا گیا ہے وہ قادیانی حرامزادہ، کیا نام ہے اس کا، ڈیفنس منسٹر. ماں چودو تمہیں ایشو پتہ ہی نہیں ہے افغانستان کا اور اس کا. بھائی بات یہ ہے ٹیررزم تو کنٹینیو رہے گا انلیس کہ آپ ان کو جو ہے وہ اپنا علاقہ نہیں دیتے، وہ گریٹر پشتونستان بنا دو. اگرچہ اس کے بعد بھی یہ آپ کے ساتھ پھڈال ڈالتے رہیں گے، لیکن اصل ایشو تو یہ ہے. اگرچہ اصل ایشو تو جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ تو زائنسٹ استعمال کر رہے ہیں. اصل ایشو تو وہی ہے، کیا بولتے ہیں پاکستان کے ایٹمی اثاثے، اصل تو وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ان لوگوں کا جو بیانیہ ہے پشتونستان کے اٹک پورے زماں اخپل وطن دے، وہ جو ہے اس کے اوپر بات کرو پہلے.
اوکے وہ بینچو تو تم نے مین ایشو کو چھوڑ کے تو کہ جی آپ پی ٹی آئی کی مدد نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، دس از نان سینس. کیونکہ پی ٹی آئی ہو یا افغان طالبان ہو، ان کا امیجیٹ ٹارگٹ تو یہ ہے کہ پاکستان کے دو صوبوں کو پاکستان سے علیحدہ کیا جائے. جب علیحدہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پاکستان بہت کمزور ریاست ہو جائے گی. جب کمزور ریاست ہو جائے گی تو پھر اس سے ایٹمی اثاثے چھیننا مشکل نہیں ہوئے گا. تو یہ پہلا پروجیکٹ ہے ان کا. تو اس کے اوپر بات چیت کی جاتی کہ بھئی ٹیررزم تو جب ہوگا، جہاں سے ہوگا ہم وہاں فل فلیج حملہ کریں گے. اوکے، لیکن جو یہ بارڈر کا ایشو ہے، آپ سالس بنے ہو جس بنیاد کے اوپر ظاہر شاہ کے وقت سے لے کے یہ طالبان تک ہمارے ساتھ، تو یہ بنیادی طور پہ تو سارے کمیونسٹ تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھی نجیب اللہ کی حکومت کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں تو انہوں نے اس سے گلبدین سے اتحاد کر لیا. کس بنیاد پر کہ آپ بھی ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی ایک نسل سے، اور تاجک جو ہیں وہ ہمارے حکمران بن گئے، ہمارے دشمن ہیں، چلیں جہاد کا رخ اب ان کے خلاف کرتے ہیں. تو جو کل تک لینن کی باتیں کرتے تھے، آج وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے گلبدین کے ساتھ مل گئے. کچھ عرصہ یہ معاملہ چلا، جیسے ہی وہ طالبان نکلے ہیں انہوں نے سپن بولدک اور ادھر قبضہ کرنے کے بعد جو ہے ہلمند تک آئے ہیں، تو انہوں نے کہا بھئی اب تو یہ نئی فورس آ رہی ہے، یہ آنے والا وقت ان کا ہے، چلو ان کو جوائن کریں. ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے پگ باندھ کر، اور جناب اللہ اکبر، جو کل تک لینن کے نعرے لگاتے تھے آج اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. اور وہ جناب وہ ملا عمر کے رینکس میں شامل ہو گئے. ملا خاکسار کمیونسٹ تھا، وہ ستنک زئی جو ہے وہ کمیونسٹ تھا، اور چند ایک لوگ تھے جن کے اب مجھے نام نہیں آ رہے، ان کے خلقی پرچمی لنکس تھے. اوکے، یہ ہماری جو ہے، اور کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ جو ایلیمنٹ ہے افغانستان کا، نیشنلسٹ ایلیمنٹ جو ہے، وہ بنیادی طور پہ اینٹی پاکستان اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو ہے وہ کیا جیلم پور زماں وطن دے، وہاں تک تو ہمارا وطن ہے، بلکہ کئی تو ملتان کو بھی کہتے ہیں. بہرحال تو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان مخالفت بھی کرتے ہیں. تو بنیادی نقطہ جو ہے پاکستان کا وہ یہی ہے کہ جو بھی اقتدار، جس کا بھی اقتدار آتا ہے، وہ پاکستان کو انہوں نے وہ تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی آدھا تو علاقہ ہمارا ہے، اوکے، 2 صوبے ہمارے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے. باقی کہتے ہیں ہندوستان کا علاقہ ہے. تو یہ اتنی بڑی منافقت ہو رہی ہے پاکستان کی حکومت میں. وہاں ماچودوں نے جا کے ایمبیسیاں کھولی ہوئی ہیں. وائے بھئی انہوں نے آپ کو تسلیم نہیں کیا ہوا تو آپ وہاں کیا چھڑکران لینے جاتے ہو؟ تو اس لیے جناب علی، جب دیکھیے یہ موجودہ ٹیررزم اور یہ جو 9/11 کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، وہ یہی ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے افغانوں کو استعمال کر رہی ہے کہ پاکستان کو کمزور کر کے اس کے نیوکلیئر ایسٹس کو، ان کا ہدف یہ ہے، اور یہ اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم پاکستان کو کمزور کر کے تو آدھا جو بلوچستان اور یہ سارا علاقہ لے لیں گے. اوکے، تو یہ ایسی کھیل چل رہی ہے. اس کو جو نہیں سمجھ، یہ جہادی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ بنیادی طور پہ ان کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، اسلام کا جذبہ نہیں ہے. یہ پہلے کچھ اور ہیں، بعد میں یہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں. دیکھیے جی، اصل چیز تو یہی ہے کہ جب 47 سے ہی پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہا ہے، 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، یو نیم اٹ، سارے مختلف اوقات میں مختلف حکومتیں پاکستان کے اندر مداخلت اور ٹیررزم کرتی چلی آئی ہیں. یہ تاریخ ہے. اوکے، یہ اور بات ہے کہ افغان الٹا الزام ہم پر لگاتے ہیں کہ جس دن پاکستان بنا تھا اس دن سے ہی پاکستان نے افغانستان کے اندر مداخلت اور ٹیررزم شروع کروا دیا تھا. حالانکہ یہ بالکل
اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ سارا مکمل جھوٹ ہے. اور ان کے جو بڑے دانشور طبقہ ہیں وہ آ کے تو بے شرمی سے یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی پاکستان نے افغانستان کے اندر جو ہے نا ٹیررزم اور مداخلت شروع کر دی تھی. حالانکہ یہ تاریخی سچ ہے کہ یہ شروع ہی انہوں نے کیا تھا اور ابھی تک اسی سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے مختلف ادوار میں. خیر وہ جھوٹ بولتے ہیں، بولنے دو. تو نفرت کو جو پیدا کرنے کے لیے جھوٹ کا ذریعہ سب سے آسان ہوتا ہے، تو وہ یہ کر رہے ہیں. لوگ اپنی تحقیق تو کرتے نہیں، تو فیکٹس کے اوپر جانا چاہیے. تو یہ اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ میں جو بھی رول میں ہوئے گا وہ یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ پھڈا ڈالے رکھو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اس خوش فہمی میں ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کروا کے ہم ان کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ اٹک اور ملتان تک تو ہم ان سے چھین لیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہی قوم ہیں جنہوں نے وہاں سے وہاں تک اور وہاں سے یہاں تک. وہ وقت اور تھا، اور یہ ویسے بھی اس زمانے میں قومی جنگیں ہوتی نہیں تھی. ایک بادشاہ بن گیا، اس کی فوج میں جناب لوگوں کے پاس اور تو پیشہ ہوتا نہیں تھا، یہی ہوتا تھا، سپاہ گیری ہوتا تھا. تو وہ کوئی مختلف اقوام سے جو ہے وہ لشکر بن جاتے تھے. کوئی ایسا کوئی نیشنلزم کے طور کے اوپر تو نہیں تھا. ابھی دورانی کی فوج میں کون کون تھے؟ ازبک تھے، ہزارہ تھے، تو کیا بولتے ہیں، ایرانی تھے، قزلباش تھے، اور یہ بڑے فائٹر قسم کے لوگ تھے، ترک تھے، یہ وہ. اور پھر یہ سندھ میں آئے ہیں تو سندھیوں نے ان کو جوائن کر لیا، پنجاب سے گزر رہے ہیں تو پنجابیوں نے ان کو جوائن کر لیا. تو ظاہر ہے کہ یہ پیشہ تھا اس زمانے میں. تو یہ کسی قوم کا نام دے دینا کہ اس قوم کے مجاہدین نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ لوگ بلد نہیں ہیں ان حقائق سے. اوکے، تو یہ ٹھیک ہے، لوگ جو اس کو اپنا نام دینا چاہیں دیں، لیکن فیکٹ از ڈفرینٹ. تو یہ چیز جو ہے سب سے ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے. امریکن یا بلیک واٹر اور یہ CIA وغیرہ جب یہ افغانستان میں آئے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کو ہم پشتونستان بنا کر دیتے ہیں یا گریٹر افغانستان، لیکن اس کے لیے آپ ہمارے ایجنڈے پہ کام کریں. انہوں نے پیسے وغیرہ بھی دیے. اس میں یہ پوری ٹیم شامل ہے، یہ ولی خان فیملی ہے، کیا نام ہے، یہ مسعود قبیلے والے جو PTI ہے وہ سارے، اور عمران خان فیملی، یہ سارے ماچوت جو ہیں اس ایجنڈے میں، اشرف غنی یہ وہ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اشرف غنی وغیرہ میں یا نیشنلسٹوں میں ولی ان میں اتنا دم خام نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنے جو اتحادی ہیں طالبان کو وہ پھر آگے لے آئے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام کا نام لے کر اور جناب نیشنلزم کے ایجنڈے پہ کام کریں گے. یہ زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ اشرف غنی وہ بظاہر طالبان کے مخالف تھا، اس لیے جو پشتون بیلٹ ہے پاکستان میں یہ تو وہ ظاہر ہے جو بھی فورس، کیونکہ یہ تو سادہ سے لوگ ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ طالبان کوئی اسلامک موومنٹ نہیں ہے، یہ زائنسٹ کریٹڈ موومنٹ ہے. اور یہ سب سے زیادہ نقصان پشتون قوم کو ہی ان سے پہنچ رہا ہے. اگرچہ ظاہر شاہ کے وقت میں سے لے کے ابھی تک جتنی بھی حکومتیں وہاں آئی ہیں، سب سے زیادہ نام انہوں نے یہی لیا ہے کہ یہ پٹھان جو ہیں جو ادھر رہتے ہیں ڈیورنگ کرخا، فرضی کرخا کے ادھر رہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اچھی بات ہے، جو تو ٹھیک ہے، ان کو پاسپورٹ بھی تو ایشو کرو نا پھر اپنے ملک کا. ان کو وہ دو تذکرہ بھی بنا کر دو، ID کارڈ بھی بنا کر دو، اور ان کو کہو کہ جی ٹھیک ہے آپ کابل میں بھی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، گھر بھی، کیونکہ قوم ایک ہے، نسل ایک ہے، وطن ایک ہے. اوکے، تو ان کو پاسپورٹ ایشو کرو، ان کو ساری فیسلٹیز دو جو کہ بھی وہاں کاروبار بھی کر سکیں، زمینیں بھی خرید سکیں، سارا کچھ گھر بھی بنا سکیں، پھر تو مانے ہم. تو بہرحال یہ چیز جو ہے وہ انہوں نے اس کو یہ ایجنڈا دیا کہ بھی ہم پشتونستان میں، آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ
کام کریں. پھر وہ لے آئے طالبان کو. طالبان نے آ کے اوپنلی ٹیررزم کیا کیونکہ وہ ایک تو اس کو یہ ہے کہ بھئی یہ مسلمان جو پشتون بیلٹ میں یہ تصور ہے کہ یہ اسلامسٹ ہیں، حالانکہ ایز آئی سیڈ وہ اسلامسٹ نہیں ہے. یہ چیز تو ایسا ایسا پشتون بیلٹ میں لوگوں کو سمجھ آج بھی رہی ہے اور آگے اور آئے گی کہ یہ اسلامسٹ نہیں ہے. اوکے، یہ کٹر اور کٹر جو شاونسٹ نظریات رکھنے والے لوگوں کا ایک گروپ ہے جو منظور پشتین کی شکل میں بھی نظر آتا ہے اور جو طالبان کی شکل میں بھی. یہ سارے اتحادی ہیں. ان کو انہوں نے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ گریٹر پشتونستان ان کا اصل ہدف یہ ہے کہ یہ جب کمزور ہوگا پاکستان تو نیوکلیئر ایسٹ جو ہے ہم آسانی سے اس کو ڈسٹروائے کر سکیں گے. یہ اس کے لیے اسرائیل اور فرنٹ کے اوپر جو اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا اور اسرائیل، اور پیچھے امریکہ ہے. یہ اصل کہانی ہے. اس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہم کبھی بھی حل نہیں کر سکیں گے. اگر یہ اسلامسٹ ہوتے تو اس میں یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل اس وقت تمام مسلمان کنٹریز کے اوپر حملے کر رہا ہے، لوگوں کو شہید کر رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں عسکری طور پر اس قابل نہیں ہے کہ دفاع کر سکیں. تو یہاں جو فورس، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ایسٹ ہیں، جس کے پاس ایک فوج ہے، اور یہ ہم اس کو کمزور نہ کریں، ہم اس کو جوائن کریں. اگر یہ اسلامسٹ ہوتے یا اس کو مضبوط کریں، اس کے اتحادی بنیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ خود کش حملے وہ فوجیوں کے اوپر کر رہے ہیں. اوکے، جنگ جو ہے وہ انہوں نے فوج کے اوپر شروع کر دی ہوئی ہے. کیوں کہ یہی حال ہوا ہے کہ جب داعش عراق میں آئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے ٹارگٹ جو کیا ہے وہ ڈیفنس انسٹیٹیوشن کو کیا ہے، وہاں کے لوگوں کو مارا ہے فوج کے، اور یہ وہ سیریا میں، لیبیا میں، ہر جگہ. اور یہ اب پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تو یہ پاکستان کی ایک غلط پالیسی تھی کہ انہوں نے 4-5 سال لگائے ہیں کہ وہ ان کے اوپر کرنے کے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، فل فلیج کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی نہیں کیا انہوں نے. تو کیونکہ یہ تو باز نہیں آئیں گے، یہ قطعاً باز نہیں آئیں گے. میں آپ کے پاس، آپ کو معلوم نہیں ہے تو ہسٹری معلوم نہیں ہے. خانہ کعبہ کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر اس کے کوئی پاسداری نہیں کی تو یہ قطر کیا ہے؟ اور قطر جو ہے وہ تو پاکستان کو تو پروٹیسٹ لانچ کرنا چاہیے قطر کے خلاف کہ انہوں نے بھی پاکستان کی جو جغرافیائی حدود کو جو ہے چیلنج کیا کہ اس کو لائن کہہ دیا ہے، سرحد ہے یہ. اس کے لیے بہرحال جو بھی ہے، اگین پھر وہی بات ہے کہ پاکستان کو تو اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اس کی تبلیغات کرنی چاہیے. دیکھیے جی، یہ ایک وفاق میں شامل ہیں خیبر پختونخوا کے لوگ، ان کی اپنی لوکل گورنمنٹ بھی ہے، ان کی اپنی پارٹیز بھی ہیں، اور یہ میجورٹی میں ہیں پٹھان ادھر جو رہنے والے ہیں. اوکے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کی ثوابدید ہے، نہ کہ جو اقلیت میں ہیں وہ یہ کہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ ہسٹوریکل فیکٹ بھی بتائیں کہ یہ تو سکھوں کے آتے بھاگ گئے تھے خود ہی، اور قربانی لوکل پٹھانوں نے دی تھی. چلو ٹھیک ہے، پھر آ کے ملا یعقوب کہہ دے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت ہمارے بزرگوں نے جو ہے آپ کو تنہا چھوڑ کے بٹرے کیا تھا، اب ہم آپ کو گلے لگاتے ہیں، ہمارے گلے لگیں اور پاکستان کے وفاق سے نکل کر ہمارے. چلو یہ تو مان لیں، کوئی اخلاقی قدر تو ہونی چاہیے. چلو بہرحال تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو سیریس لینے کا وقت ہے. پاکستان کو ایک ایسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس کے اوپر بتایا جائے کہ ایک نیوکلیئر پاور کیا ہوتی ہے. معاہدوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا.
یہ افغانستان یعنی پشتون قوم کے لیے بھی سب سے بڑا ایک بلیسنگ ہوگی کہ یہاں جو ہے وہ طالبان کی حکومت ختم ہو اور یہ ڈیورنگ لائن کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے فرینڈلی ریلیشن بنائے جائیں، پبلک ٹو پبلک ٹریڈ ہو، یہ وہ، اس سے ہی پشتون جو دونوں طرف رہتے ہیں ان کا فائدہ ہے. دوسری صورت میں زدن ہے، مار کٹائی ہے، اور جس کا پورا اور پورا فائدہ زائنسٹ فورسز کو ہے. یہاں کہا جاتا ہے کہ جی پوری دنیا میں یہی بتایا گیا ہے اور کہ جی یہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کی کوئی پراکسی ہے، یہ وہ. تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ حقانی نیٹ ورک کیا کوئی بھی گروپ پاکستان پرو پاکستان نہیں ہے افغانستان کے اندر، وہ حقانی ہو، وہ طالبان ہوں، وہ کوئی بھی ہو، یہی ایک حقیقت ہے. اور ویسے بھی میں یہ کوائٹ سرٹن ہوں کہ یہ جو ہے حقانی نیٹ ورک جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہب ہے قادیانیت کا، اوکے. اور یہاں موسٹ لائکلی یہ قادیانی لنکڈ ہیں یا قادیانی براہ راست فیملی ہے، حقانی فیملی اور اس کے فالوورز. تو یہ کیا بولتے ہیں، جب واشنگٹن جا رہا ہے تو وہ حقانی اس سے ریگن سے خاص طور پہ کیوں مل رہا ہے کہ ظاہر ہے جو قادیانی ہوگا اسی کو زیادہ پریفر کریں گے نا. تو اسی طریقے سے اس کے اوپر اتنے $1 ملین رکھا ہوا تھا، کہاں گیا؟ وہ بیٹھا ہوا ہے، ہاں. نہ کوئی مزائل آتا ہے اس کو مارنے، نہ کوئی جیسے اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے ڈرامے بازی کی تھی ایبٹ آباد میں، نہ کوئی آ جاتا ہے. تو یہ سارے ایسے فضول، وہ ان کا مرکز کیا ہے؟ مرکز کیا ہے CIA کا؟ قطر ہے. اور قطر میں جو وہ بیٹھا ہوتا ہے حقانی، اس کو کیوں نہیں پکڑتے اگر واقعی ایسا تھا؟ ظاہر ہے یہ قادیانی فیملی لگتی ہے مجھے، آئی ایم کوائٹ شیور اس کے اوپر تحقیق کی ضرورت ہے. میں افغان مسلمانوں کو یہی کہتا ہوں کہ میں نے تو بے شمار لوگوں کو بتایا کہ پاکستان میں قادیانی ہے اور افغانستان میں بھی، آپ بھی تو کچھ تحقیق کریں اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر یہ شریعت کیسی ہے جس میں ابھی تک طالبان نے قادیانیوں کو مرتد قرار نہیں دیا؟ تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ ان قریب یہ اپنے کاز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن وغیرہ کرواتے رہیں گے. کابل میں 2-4 بم دھماکے کروائیں گے، کہیں گے یہ ISI اور داعش نے مل کے کروائے ہیں. تو الٹا یہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک ریزن رکھیں گے. اس طریقے سے یہ چیزیں ہمارے لوگ اس کو نہیں سمجھتے. تو انفارچونیٹ ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی مجھے، کل ہی یا آج ہی مجھے کسی دوست نے کہا کہ وہ الذوالافکار کی وہاں تھی اور کوئی اور یا مقبول جان یا نہ یا کس نے، کیا نام ہے اس کا، رضوان نے کہا کہ جی وہ افغانستان میں اندر الذوالافکار تھی. ہاں اس نے ٹھیک کہا کہ الذوالافکار افغانستان کے اندر تھی، لیکن وہ مکمل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ الذوالافکار نے افغانوں کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. یہ سچ ہے، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے اس بات کو. اور میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ الذوالافکار کے اور افغانوں کے کوئی سمود تعلقات نہیں تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں یہ رہیں بھٹو کے بیٹے، کیونکہ وہ ان کے لیے کام نہیں کر رہے تھے. ہمارے ساتھی جو ہیں ریفیوز کرتے تھے کہ افغان گورنمنٹ کے لیے، جیسے میں بتا چکا ہوں پرسنلی. اس نے کیا نام ہے، ڈاکٹر نجیب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اس کو مارنے کے لیے چلے جاؤ، ہم آپ کو ہر قسم کی وہ دیں گے. کیا اس کا نام ہے، گلبدین کے لیے اس کے گھر کا نقشہ، فوٹو میں یہ ہر چیز دکھائی تھی. لیکن پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ہمارے ایسا نہ نکلا کہ وہ 3-4 کوششوں کے باوجود وہ ہمیں قائل نہیں کر سکے. بس کچھ، حالانکہ وہ گن پوائنٹ پہ بھی کہہ سکتے تھے آپ یہ کرو وہ کرو. تو بس کوئی خدا کی قدرت ہے کہ کوئی شاید ہمارے وہاں بزرگ دفن ہیں کابل کے اندر، شاید ان کا کوئی دعا ہو. تو یہ بہرحال آئی ڈونٹ نو فور شیور، لیکن بہرطور
ایسا ہے کہ الذوالافکار کے کسی بھی ممبر نے افغان خات کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. وہاں رہے ضرور ہیں، یہ سچ ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک ٹیررسٹ نیٹ ورک افغانستان نے الذوالافکار کا بھی بنایا تھا جنہوں نے پاکستان کے اندر ٹیررزم کیا، یہ بالکل غلط ہے. 5-6 ایکٹیویٹیز ضرور ہوئی ہیں الذوالافکار، نو مور دین 5-6 ایکٹیویٹیز، جس میں بتا دیتا ہوں. وہ کیا بولتے ہیں، ایک اٹیمپٹ ہوئی کہ وہ ضیاء الحق نے آنا تھا کراچی میں، وہ پال کو کیا وہ جو پاپ ہوتا ہے اس مدر چوت کو مارنے کے لیے، جو ضیاء کو مارنے کے لیے جو ہے وہ پاپ کے وزٹ آ رہا تھا. وہ ایک ویری ارلی جو ایک اٹیمپٹ تھی الذوالافکار کی، وہ اس میں الذوالافکار کا اپنے ہی لوگ بیچارے شہید ہو گئے، مارے گئے. ایم واز کہ ضیاء الحق وہاں آ رہا ہے، اس کو مارنا بم کے ذریعے. ایک ایسا ہی کمزور قسم کی پلاننگ تھی کوئی اس میں اتنا، تو وہ فیل ہو گئے، وہ خود ہی بیچارہ مر گیا. دوسری جو کوشش تھی کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر ایک بم بلاسٹ کرنے کا تھا 5 جنوری 1981 کو، ایک یہ اٹیمپٹ تھی. بم بھی ایسا آدمی نے پلاٹ کیا تھا جس سے کوئی جانی نقصان نہ ہو، صرف ایک خوف و ہراس پیدا ہو. اینڈ آئی نو دا پرسن جس نے لیکن وہ بہرحال. تیسری اٹیمپٹ تھی پی آئی اے کا طیارہ، ٹھیک ہے، 3 ہو گئی. چوتھی جو تھی وہ لوگوں کو بھیجا گیا کہ جا کے آپ فلاں پولیس افسر جو ہیں، یہ جو شادہ جبین کے بھائی وغیرہ تھا بیچارے 3 لوگ جو پھانسی لگ گئے، کہ ان کو جو ہے مارنا ہے. مشن یہ تھا. وہ بیچارے وہ جا رہے تھے، پنڈی کے پاس پہنچے تو وہاں ان کو پولیس نے پکڑ لیا چیکنگ کے لیے، انہوں نے اس کو گولی مار دی اور واٹ ایور. یہ تیسری. اور چوتھی یہ تھا کہ بھئی جنرل ضیاء الحق کے اوپر پلین کا جو ہے وہ اس کو میزائل مارنا ہے، جو وہ بھی اٹیمپٹ فیل ہوئی. باقی کوششیں جتنی بھی ہوئی ہیں 3-4 اور وہ فیل ہوئی ہیں، لیکن ان کے پیچھے افغان گورنمنٹ کا کوئی ایسا رول نہیں تھا. وہ صرف اور صرف الذوالافکار کا فوکس ضیاء الحق کے اوپر تھا اور چاند ایک ججز وغیرہ. ہاں، اور ظہور الہی کا مرڈر. اوکے، وہ بھی مرڈر یہ ایسے نہیں ہوا کہ اسپیشلی وہ ظہور الہی کو مارنے گئے تھے، وہ تو مشتاق کو مارنے گئے تھے، مولوی مشتاق کو. وہ قادیانی جماعت جو کیا بولتے ہیں، وہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے وہاں سے قادیانیوں کی ماڈل ٹاؤن کی جو بولتے ہیں عبادت گاہ سے، تو وہاں پر پھر انہوں نے اس کو ایمبوش لگائی. وہ جب نماز پڑھ کے آئے ہیں قادیانی جماعت قادیانی عبادت گاہ سے، تو پھر وہاں پھر انہوں نے اس کو پہلے جو ہے انہوں نے جو اس کو چیز کیا گاڑی کو، سفید رنگ کی مرسڈیز کو. وہ جب مسجد کے پاس رکی تو انہوں نے کہا یار یہاں ان کو فائر کریں گے تو کوئی نمازی نہ مر جائے، حالانکہ وہ قادیانی تھے، تو اس لیے انہوں نے اس کے اوپر فائر نہیں کیا. دوسری جمعے کو جب وہ دوبارہ گئے ہیں تو وہ مسجد میں پھر چلے گئے، تو انہوں نے کہا یار یہاں تو پھر مسجد ہے، فائر کریں گے تو کوئی نمازی نہ مر جائے. تو وہ واپس آئے، واپس آ کے وہ کھوکھے کے اوپر پان سگریٹ لے رہے تھے، ڈرنک پی رہے تھے، یہ گاڑی آ گئی، ان کی آئی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو مرڈر کر دیا. ظہور الہی مارا گیا. بہرحال یہ تو اور کوئی ایسی کوئی کارروائی نہیں جس کو کہا جائے ان لوگوں کو نہیں پتہ، مدر چودوں کو تو ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے بات کر لیا کریں. when it's الذوالافکار اور افغانستان آسک می، اوکے، تو ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ ہاں میرے ساتھ بات کرو، میں آپ کو الذوالافکار کی A to Z بتاتا ہوں، جو اگرچہ میں تیسرا آدمی ہوں جس کو سب سے زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے، سب سے زیادہ تو سہیل سیٹھی کو ہے. تو بہرحال
یہ بھی ایک چیز تھی جو میں کلیئر کر دوں کہ الذوالفقار یقیناً افغانستان میں تھی، لیکن افغانستان کی کوئی پراکسی نہیں تھی.